بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے قمر بنی ہاشم، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پروردگار عالم کی توفیق سے پیج نمبر 47 پر مقاتل کی ہیڈنگ تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ مقاتل ان دیانتدار مؤلفین کے مجموعات ہیں جنہیں واقعہ کربلا سے کم از کم اس قدر دلچسپی رہی ہے کہ انہوں نے واقعے کی تفصیلات پر توجہ دی ہے اور بڑی حد تک مرتب کر دیا ہے۔ مقاتل کے مؤلفین بھی معصوم نہیں تھے، ان سے بھی غلطی کا امکان تھا اور غلطیاں ہوئی ہیں، جس کا ایک سبب یہی تھا کہ ان کے سامنے تاریخ کے علاوہ کوئی اہم مدرک نہ تھا اور تاریخ اغلاط کا مجموعہ تھی۔ اس پر دشمنی اہل بیت کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ طبری جیسا مورخ واقعہ کربلا کے ساتھ اس قدر ناانصافی کیوں برتتا ہے کہ اکثر مقامات پر ایسے اقوال نقل کر دیتا ہے جس کے بعد واقعے کی عظمت کے مٹانے میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی۔ اس مورخ نے واقعہ کربلا کا صفر کے مہینے میں ہونا درج کیا ہے۔ طبری کی دوسری جلد میں پیج نمبر 276 میں اس مورخ نے نفس ابیہا کو نفسن ابیہا بنایا ہے۔ اسی مورخ نے زہیر بن قیس کی روایت درج کی ہے کہ شہداء کربلا میں استقامت و استقلال کا وجود نہ تھا اور وہ ہمارے رعب و داب سے پناہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ معاذ اللہ، یہ بھی طبری میں موجود ہے۔ زہر بن قیس کی روایت ہے یہ۔ اب آتے ہیں الاخبار الطوال۔ یہ بھی طبری سے کچھ کم نہیں ہے۔ اس نے بھی طوال نام رکھ کر اس قدر اختصار سے کام لیا ہے کہ جیسے واقعہ کربلا کوئی اہم واقعہ ہی نہیں ہے اور 72 جانوں کی قربانی کوئی عظمت ہی نہیں رکھتی۔ زجر بن قیس کا بیان طبری سے پہلے اسی نے نقل کیا ہے۔ کربلا میں حمید بن مسلم کے وجود کو اسی نے مشکوک بنایا ہے، اور اس قسم کے نہ جانے کتنے مضمومات اور مفروضات ہیں جو ان مورخین کی کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اور آج کے ارباب نظر انہیں ٹھوس تاریخی حقائق کا درجہ دے کر ان پر تحقیق کی عمارتیں کھڑی کر رہے ہیں۔ زجر بن قیس کا بیان طبری نے پہلے سن 657 میں ہجری میں اس نے یہ نقل کیا تھا۔ مورخین، اب ہمارے ہیڈنگ ہے پیج نمبر 49 پر مورخین کی۔ پیج نمبر 48 ہم پڑھ چکے، پیج نمبر 49 پہ آ گئے۔ مورخین سے زیادہ قابل افسوس مؤلفین ہیں جو کہ آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید کر رہے ہیں اور ان کے اغلاط پر پوری توجہ نہیں دیتے۔ طبری وغیرہ اہل بیت کے اغیار تھے۔ حمید بن مسلم لشکر یزید کا رپورٹر تھا، لیکن آپ تو ایسے نہیں ہیں۔ آپ کی مکمل ذمہ داری یہی ہے کہ ان غلط بیانیوں کی کڑی نگرانی کریں اور ان کے فریب میں نہ آئیں۔ اس سلسلے میں بعض معاصر مؤلفین کی روش بھی تعجب خیز ہے کہ وہ طبری کی تحریفات کو جاننے کے بعد نفس ابیہا کی بجائے نفسن ابیہا ہی نقل کرتے ہیں اور دشمن تاریخ کے بیانات کو مخلص ارباب مقاتل کے بیان پر ترجیح دیتے ہیں۔ بعض مؤلفین نے تو یہاں تک قیامت کی ہے کہ پہلے حمید بن مسلم کے بیانات سے استناد کر کے یہ ظاہر کرنا چاہے کہ واقعات کربلا کا واقعی اور واحد مورخ و ناقل یہی شخص ہے، اور اس کے بعد زعم تحقیق میں آ کر بیک جنبش قلم یہ اظہار کر دیا کہ حمید بن مسلم واقعہ کربلا میں موجود ہی نہ تھا۔ گویا اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ کربلا کو کوئی واقعہ معتبر نہیں ہے، اپنے روات کو بولنے کی مجال نہیں تھی۔ دشمن رپورٹر دشمن تھا اور وہ بھی موجود نہ تھا۔ اب واقعے کے اعتبار کی کیا جہت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ عذر ایسا نکل آیا کہ اس کے بعد ہر جزئی واقعے پر اجتہاد کے امکانات وسیع ہو گئے اور یہ کہنے کی گنجائش نکل آئی کہ روایت حمید بن مسلم کی ہے اور حمید بن مسلم کربلا میں موجود نہ تھا۔ پیج نمبر 50۔ جہاں تک حمید بن مسلم کی شخصیت کا تعلق ہے، اس کا مشکوک ہونا یقینی ہے۔ صاحب لسان المیزان نے اسے سقہ ضرور قرار دیا ہے،
لیکن ان کا خود بھی کیا اعتبار ہے؟ ان کے ہاں وثاقت کا معیار وہ نہیں جسے وہ معیار وثاقت سمجھتے ہیں۔ ایک لسان المیزان ہی کا ذکر نہیں، علماء اہل سنت میں اکثر ارباب رجال ایسے ملیں گے جن کے ہاں اعتبار و عدم اعتبار کا تعلق راوی کے کردار سے نہیں ہے بلکہ اس کے مذہب سے ہے۔ ذہبی اس سلسلے کی نمایاں شخصیت ہے جسے ہر راوی کی زندگی پر تشیع کی پرچھائی نظر آتی ہے اور تشیع عدم اعتبار کے لیے واحد سند ہے۔ رہ گیا اس کا کربلا میں وجود تو اس کا تذکرہ قدیم ترین مورخین کے علاوہ بعض ارباب مقاتل نے بھی کیا ہے، اور ایک انسان کے واقعے میں موجود ہونے کے لیے اس سے زیادہ ثبوت ضروری نہیں ہے۔ بعض معاصرین کو الاخبار الطوال کے اس فقرے سے دھوکہ ہوا ہے کہ کربلا سے واپسی کے بعد کوفہ میں حمید بن مسلم نے ابن سعد سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ کربلا سے آپ کی واپسی کیسی ہوئی، اور اس نے کہا کہ جس طرح کوئی انسان کسی بدترین مرحلہ سے واپس آتا ہے۔ پیج نمبر 51۔ خیال یہ کیا گیا کہ یہ سوال اس شخص کو زیب نہیں دیتا جو خود واقعے میں موجود رہا ہو۔ یہ سوال اسی شخص کا ہو سکتا ہے جس نے واقعے میں شرکت نہ کی ہو اور اب حالات دریافت کرنا چاہتا ہو، حالانکہ یہ بات سراسر اشتباہ ہے۔ ایسے سوالات دو ہم سفر بھی ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں۔ اہل زبان برابر ایسے محاورات استعمال کرتے رہتے ہیں۔ بحیثیت راوی و مورخ کے یہ سوال عجیب ضرور ہے، مگر اس کا حل بھی انہی کتابوں میں مذکور ہے کہ شہادت امام حسین کے بعد خونی سر امام کو لے کر کوفہ جانے لگا تو حمید بن مسلم بھی اسی کے ہمراہ کوفہ چلا گیا۔ طبری کامل ارشاد مفید، ان تمام کتب میں یہ موجود ہے۔ شاید اس کے سفر کی بنیاد یہی رہی ہو کہ کربلا کے واقعات ختم ہو چکے ہیں اور کوفے کی تاریخ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ بحیثیت رپورٹر میرا فرض ہے کہ میں وہاں کے واقعات بھی محفوظ کروں اور یہ دیکھتا رہوں کہ واقعات کے نقل میں خولی کوئی غلط بیانی یا خیانت تو نہیں کر رہا۔ ابن سعد سے سوال اسی ذمہ داری کی بنا پر تھا جو ایک رپورٹر پر وارد ہوتی ہے یا ایک مورخ از خود اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ حمید یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے کربلا سے واپس آنے کے بعد کیا واقعات پیش آئے اور غارت گری قیام سے لے کر اسیری تک اہل حرم حسین کے ساتھ فوجوں کا برتاؤ کیا رہا اور وہ خود کن کیفیات سے دوچار رہا ہے۔ مورخ کتنا ہی دشمن اور بدنفس ہو، اس کے بیانات سے اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ واقعات کے تفصیلات سامنے آ جاتے ہیں۔ اب یہ صاحب فکر و نظر مؤلف کی ذمہ داری ہے کہ ان واقعات میں سے مورخ کے مزاج و مقصد کا اندازہ کر کے مشکوک مواد کو الگ کر دے اور مفید اور قابل اعتماد مواضع کو اخذ کرے۔ مقاتل کے بعد کتب مجالس کی باری آتی ہے۔ پیج نمبر 50 ابھی ہم پڑھ رہے تھے، پیج نمبر 51، اب آ گیا پیج نمبر 52۔ کتب مجالس، ان کتابوں کے مؤلفین و مصنفین زیادہ حصہ بلکہ تقریباً تمام تر محبان آل محمد اور پرستان حسینیت تھے، اور ان پر یہ الزام بہت آسان ہے کہ انہوں نے جانبداری سے کام لیا ہے اور فضائل و مصائب میں ضرورت سے زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ جیسا کہ علماء ایران کے بارے میں یہ فقرات عرصہ دراز سے سننے میں آ رہے ہیں کہ واقعہ کربلا ذاتی طور پر نہایت ہی مختصر واقعہ تھا۔ اس کی کل مدت ایک دن سے زیادہ نہ تھی، لیکن اہل ایران کی رنگ آمیزی نے اسے ایک مبسوط شکل دے دی ہے اور یہ ایک مکمل داستان بن گیا ہے۔ یہ بات کسی حد تک سنجیدہ اور معقول کہی جاتی اگر اس کا قائل کوئی غیر مسلم یا دشمن آل محمد ہوتا، لیکن افسوس کہ یہ فقرات بھی انہی مسلمانوں کے ہیں جنہیں محبت اہل بیت کا دعویٰ ہے، اور وہ اپنی جانب میں اس انداز سے رسالت کی اجرت ادا کر رہے ہیں۔ اضافہ و تحریف کا سوال وہاں اٹھایا جاتا ہے جہاں ایک فریق موافق اور ایک مخالف ہو۔ فریقین کے ہم خیال ہونے کے بعد اس قسم کے سوالات عجیب و غریب رازہائے دردنِ پردہ کی غمازی کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض مسلمانوں کے دلوں میں قاتلان حسین کی طرف سے
ہمدردی کے جذبات پوشیدہ ہیں۔ پیج نمبر 53۔ اور وہ نہیں چاہتے کہ مصائب اپنی تفصیلی شکل میں سامنے آئیں یا ان کی طرف نظریں اٹھنے پائیں، ورنہ ایسے سوالات کا کوئی محل نہیں ہوتا، اور ہر شخص کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ واقعہ صرف واقعے کی شکل میں نہیں بلکہ اپنے پورے جذبات و احساسات کے ساتھ منظر عام پر آئے۔ ان کتابوں کی تفاصیل کا سبب یہ ہے کہ ان میں واقعہ صرف واقعے کی حیثیت سے پیش نہیں کیا گیا بلکہ ان کے متعلقات پر بھی نظر رکھی گئی ہے، اور ان احساسات کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے جن کے زیر اثر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مورخ واقعہ کربلا کو حسین و یزید سے آگے بڑھ کر دیکھنا یا سوچنا نہیں چاہتا۔ اصحاب کتب واقعے کی مزید کڑیاں تلاش کرتے رہتے ہیں اور نتیجے میں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک امام غزالی اپنے فتویٰ سے پہنچانا چاہتے تھے۔ کسی واقعے پر تبصرہ اور تنقید کے ذیل میں وہ جذبات بھی آ جاتے ہیں جن کی ترجمانی مورخ کی ذمہ داری نہیں بلکہ مخلص ارباب قلم کی ذمہ داری ہے۔ مورخ کا فرض ہے کہ وہ ان مقتولین کے حالات اور ان کی ہمتوں کا جائزہ لے کر مجاہد کے سن و سال سے موازنہ نہ کرے، اور پھر یہ دیکھے کہ اس کار نمایاں کے لیے کتنا بڑا حوصلہ درکار ہے اور اس حوصلے کی بنیادیں کیا ہیں، اس میں کس کی تعلیم شامل ہے اور کس کی تربیت نے اثر کیا ہے، اس کے لیے کیا اہتمام ضروری تھا اور کیا انتظام کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر مورخ کربلا کے ذیل میں حضرت عباس علیہ السلام کی وفاداری اور فداکاری کا ذکر کرتا ہے، اور مخلص صاحب قلم اس کی بنیادوں کو تلاش کرتے ہوئے مدینہ تک پہنچ جاتا ہے اور اس منظر کو دیکھتا ہے جہاں مولائے کائنات اپنے بھائی سے گفتگو کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، بھیا کسی ایسی خاتون کا پتہ بتائیے جس سے عقد کرنے کے بعد مجاہد اور بہادر فرزند پیدا ہو۔ پیج نمبر 54۔ تصنیف و تالیف کا یہ عنوان سلسلہ با سلسلہ ہے۔ پہلے مورخ چند واقعات خشک انداز سے نقل کرتا ہے، اس کے بعد ارباب مقاتل ان کے قدرے تفصیلات بیان کرتے ہوئے ان کی بعض بنیادوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اصحاب مجالس اسرار شہادت کی جستجو میں پائے ہمت کو آگے بڑھاتے ہیں اور کربلا کو اس کے تمام جذبات و احساسات کے ساتھ صفحہ کرتاس پر پیش کر دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ان کتابوں میں تخیلات و تصورات کی آمیزش بھی ہے۔ ان میں واقعات خشک انداز سے نہیں پیش کیے گئے ہیں بلکہ ان کے مضمرات پر بھی توجہ دی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ یہ بیانات غیر معتبر اور یہ کتابیں بالکل بیکار ہیں۔ دنیا کا کوئی واقعہ جذبات و احساسات سے الگ ہو کر پیش نہیں آیا۔ کربلا کے مرد اور کربلا کی خواتین اس کائنات سے الگ کوئی مخلوق نہیں تھیں، ان کے دلوں میں وہی احساسات تھے جو ایک انسان کے دل میں ہوتے ہیں، وہ وہی سوچتے تھے جو ایک انسان سوچ سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جذبہ قربانی نے انہیں اپنے جذبات پر پابندی لگانے کا حکم دے دیا تھا اور وہ مسلسل اپنا خون حسرت پی رہے تھے۔ ارباب مجالس کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک انسان کی حیثیت سے ان کے جذبات کا سراغ لگایا اور صفحہ کاغذ پر احساسات کی تصویر کھینچ دی۔ خیام حسینی کے حالات، خواتین کے جذبات، ماؤں کی آرزو، ازواج کی حسرتیں، بہنوں کی تمنائیں، بچوں کے حوصلے، جوانوں کے ولولے، مجاہدین کی ہمتیں اور مخدرات کی عظمتیں مورخ کے بیان کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، اور نہ اس سے ان امور کی توقع ہی کی جا سکتی ہے۔ پیج نمبر 55۔ یہ ارباب مجالس کا فیض ہے کہ انہوں نے صفائے نفس اور پاکیزگی فکر کا سہارا لے کر واقعات کو ذہنوں سے قریب تر کر دیا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ حالات و ماحول کے پیش نظر ان جذبات و احساس کا تجزیہ کریں اور جو چیزیں قابل قبول ہوں انہیں قبول کریں اور جو باتیں قرین عقل نہ ہوں انہیں رد کر دیں۔ تصویر کشی ان کا فرض تھا، رد و قبول ہمارا کام ہے۔ وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکے ہیں
اب ہماری منزل امتحان ہے، دیکھیں ہم کس حد تک عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام، ان سارے بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ اپنے مؤلفین کی غفلت، شعاری اور عصبیت ترازی کی بنا پر عظیم شخصیتوں کے بارے میں کافی دوانی مواد فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے اکثر بیانات ناقابل اعتماد اور بے شمار مندرجات غیر مکمل اور غیر مستند ہیں۔ قمر بنی ہاشم کی سوانح حیات مرتب کرنے میں بھی صرف تاریخی بیانات پر اعتماد کیا جاتا تو 2-4 صفحات سے آگے بڑھنا ممکن نہ تھا۔ جو تاریخ پورے کربلا کے حادثہ عظمیٰ کو 20 صفحات میں جگہ دے، وہ ایک ایک شہید کے بارے میں کیا نقل کرے گی؟ پھر بھی کوشش یہی کی گئی ہے کہ ارباب مقاتل سے وہی بیانات اخذ کیے جائیں جن کی کسی نہ کسی جہت سے تاریخ سے بھی تائید فراہم ہو سکے۔ پیج نمبر 56۔ ارباب مقاتل نے خود بھی بڑی حد تک اختصار سے کام لیا ہے، جس کا بنیادی سبب قدیم ماخذ کی کوتاہی اور ان کی اختصار پسندی ہے۔ ارباب کتب مجالس نے کسی حد تک تفصیل سے کام لیا ہے، لیکن ان کے بیانات بھی روایتی کم ہیں، اجتہادی زیادہ، جس کے بعد یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی روایت یا فقرے کو سند بنا کر اس سے مناقب و فضائل کا استنباط کیا جا سکے۔ تاہم کوشش یہی کی گئی ہے کہ حتی الامکان مستند بیانات اور معصوم ارشادات پر اعتماد کیا جائے اور واقعات کے نقل میں اس حد تک احتیاط کی جائے کہ کوئی واقعہ مسلم تاریخی بیان یا عقیدے سے متصادم و متعارض نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد عصمت ارباب عصمت کا حصہ ہے۔ اہل نظر سے یہ التماس ضروری ہے کہ مجھے میری غلطیوں پہ متنبہ فرماتے رہیں تاکہ آئندہ اشاعتوں میں اس کا لحاظ رکھا جائے اور غلطی کی تکرار نہ ہونے پائے۔ پیج نمبر 57۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید دین مرتضیٰ اسلام، یہ اب چیپٹر شروع ہو جاتے ہیں۔ خالق کائنات نے انسانی زندگی کے لیے جو وسیع اور ہمہ گیر قانون بنایا ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام اپنے اندر فرد و جماعت، سماج و معاشرہ، ظاہر و باطن، عقل و نفس جیسے تمام عناصر وجود کے بارے میں مکمل ضابطۂ حیات رکھتا ہے۔ اس کے دامن میں آغاز حیات سے لے کر آخری لمحات تک کے لیے اصول و تعلیمات کا ذخیرہ موجود ہے، اور اس نے زندگی کے کسی شعبے یا حیات کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا۔ دین اسلام کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس نے دین و مذہب کی تاریخ میں ایک نیا موڑ دیا ہے اور دین و دیانت پر ریسرچ کرنے والوں کے لیے ایک نیا راستہ دکھایا ہے۔ مذاہب کی تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ بعض مذاہب تحریر، تجرد پر زور دیتے ہیں اور بعض مادیت پر۔ بعض کا خیال ہے انسانی ارتقاء مادیت سے علیحدگی اور تجرد پسندی میں پوشیدہ ہے۔ انسان کو مادی زندگی سے ہر امکانی دوری اختیار کرنا چاہیے۔ وہ جیسے جیسے مادی علائق سے دور تر ہوتا جائے گا، اس کا مذہبی وقار بڑھتا جائے گا۔ بعض مذاہب کا کہنا ہے کہ تجرد اور علیحدگی پسندی زندگی ہے، فرار کا دوسرا نام ہے۔ زندہ فرد یا زندہ جماعت وہی ہے جو مسائل حیات سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتی ہو اور زندگی کے طوفانوں کو پیچھے ڈھکیل کر آگے بڑھنے کی ہمت رکھتی ہو۔ وہ مرد کوئی مرد نہیں ہے جو حالات سے گھبرا جائے، اور وہ بہادر کوئی بہادر نہیں ہے جو پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پناہ تلاش کرے۔ انسان اسی دنیا کے لیے پیدا ہوا ہے اور اسے یہیں زندگی گزارنا ہے۔ اس کا فرض ہے کہ ہر سرد و گرم سے ٹکرانے کی ہمت پیدا کرے اور طوفانوں اور سیلابوں کی زد پر آگے بڑھتا چلا جائے۔ پہاڑوں کے غار یا خانقاہوں کے گوشوں میں پناہ لینا مرد میدان کا کام نہیں ہے۔ اسلام نے دونوں طریقہ ہائے فکر سے ہٹ کر نیا راستہ نکالا ہے۔ اس کی نظر میں نہ وہ تجرد اور علیحدگی پسندی محبوب ہے اور نہ یہ خالص مادیت۔ وہ پہاڑوں کے غار میں زندگی گزارنے کو بھی برا سمجھتا ہے
اور پیدا کرنے والے سے بے نیاز ہو کر زندہ رہنے کو بھی۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ انسان جہد حیات کی ہمت بھی رکھے اور زندگی سے لڑنے کا حوصلہ بھی رکھے۔ پیج نمبر 59۔ میدان عمل میں قوت ارادی کو تیز تر بنانے کے لیے عبادت اور بندگی کا سہارا بھی لے اور بندگی کی راہ میں قدم آگے بڑھانے کے لیے وسائل حیات پر بھی عبور پیدا کرے۔ زندگی اور بندگی، اسی حسین امتزاج کا نام ہے اسلام۔ اسلام سے پہلے یا اسلام کے آنے کے بعد مذاہب دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی رجحان پیدا نہیں ہوا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام اپنے اعمال و قوانین میں ایک انفرادیت رکھتا ہے اور اس کے درجہ کمال تک کسی قانون یا نظام کی رسائی نہیں ہے۔ اسلام کی انفرادیت کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق انسانی دنیا یا اس کے کسی دور سے نہیں ہے۔ وہ اپنی ساخت و پرداخت میں کسی انسانی فکر کا ممنون کرم نہیں ہے۔ اس کے قوانین مالک کائنات کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کے اصول و قواعد رب العالمین کے ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ وہ آسمانی مذاہب میں بھی یہ امتیاز رکھتا ہے کہ اس کا تعلق کسی ایک دور یا ایک دور کے افراد سے نہیں ہے، وہ دائمی اور ابدی مذہب ہے اور اس کا تعلق بشریت کے ہر دور سے ہے۔ اس نے عظیم ترین روحانیت کو بھی پیش نظر رکھا ہے اور بڑھتی ہوئی مادیت کا بھی حل پیش کیا ہے۔ اسلام کی جامعیت اور ہماگیری ہی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کا ہر مذہب اہل مذہب کی امداد کا محتاج ہو گیا اور اہل مذہب نے اپنی عقل کے مطابق مذہب کے قوانین میں اضافہ و ترمیم کا کام انجام دیا، لیکن اسلام نے اس کام کو بالکل جامد بنا دیا۔ اس نے تشریح و تعبیر کی منزل میں پوری فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے اور باب اجتہاد کو ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے، لیکن اصول و قوانین کی منزل میں کوئی رعایت نہیں کی اور ہر شخص سے اس اختیار کو سلب کر لیا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ہمارے قوانین میں کوئی نقص نہیں ہے جسے عقل بشر مکمل کر سکے اور اس کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا سہارا لینا پڑے۔ اسلام کے خدا ساز مذہب ہونے کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ دنیا کے ہر مذہب اپنے لانے والے، بنانے والے یا ماننے والے افراد کا تابع ہو گیا ہے اور اس کا نام انہی کے ناموں پر پڑ گیا، لیکن اسلام کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ ہم پیج نمبر 60 پر آ چکے ہیں۔ وہ اپنی عظمت و برتری کو آج بھی بچائے ہوئے ہے اور اپنی انفرادیت کا ڈنکا بجا رہا ہے۔ یہ غلط فہمی یا تجاہل ہے کہ اسلامی قانون کو محمدن لا کے نام سے تعبیر کیا جائے یا مسلمان کو محمدن کہہ کر یاد کیا جائے۔ اس کے پیچھے کبھی یہ تصور کار فرما ہے کہ اسلام بھی دوسرے مذاہب کے مقابلے میں کوئی انفرادیت نہیں رکھتا، یہ ویسا ہی ایک مذہب ہے جیسے کہ دوسرے مذاہب پائے جاتے ہیں، جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب افراد کی طرف انتساب برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اسلام اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں۔ دوسرے مذاہب افراد کی طرف انتساب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اسلام اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسلام کی نازک مزاجی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے نمائندہ خاص و مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی صف میں کھڑا کرنا چاہتا ہے جہاں اللہ کے دوسرے بندے اقرار ابدیت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح مسلم کہتا ہے جس طرح دوسرے اللہ والے مسلم کہے جاتے ہیں۔ یہ قانون محمدن قانون ہوتا تو اس پر عمل درآمد کرنا سارے سماج کی ذمہ داری ہوتی اور خود پیغمبر اس ذمہ داری سے مستثنیٰ ہوتے۔ پیج نمبر 61۔ مرسل اعظم کا عام انسانوں سے زیادہ پابندی کرنا اور قدرت کا پیغمبر پر مزید فرائض کا عائد کرنا اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اس قانون میں کسی بندے کا دخل نہیں ہے، یہ خالص الہی قانون ہے جسے قدرت نے اپنے رحم و کرم سے مرتب کیا ہے، اور اسے محمدن لا کہنا یا اس کے پرستاروں کو محمدن کہنا کے نام سے تعبیر کرنا ایک کھلی جہالت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نسبت کے لیے مکمل ارتباط ضروری نہیں ہے، اور اس اعتبار سے مسلمان کو محمدن یا اسلامی قانون کو محمدن لا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن کھلی ہوئی بات ہے کہ کہنے والے کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے۔
ان کے سامنے ان کی اپنی تاریخ ہے اور انہوں نے اسلام کو اسی پر قیاس کیا ہے۔ مجازی استعمال کا دوسرا نمونہ مذہب جعفری ہے۔ ظاہر ہے مذہب جعفری کوئی الگ مذہب یا جداگانہ دین نہیں ہے۔ یہ وہی دین و مذہب ہے جو حضور سرور کائنات لے کر آئے تھے اور جس کی برسہ برس تبلیغ فرماتے رہے۔ مذہب جعفری صرف اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے دور میں مسلمان اپنے اپنے امام کی طرف منسوب ہونے لگے تھے۔ کوئی حنفی تھا، کوئی مالکی، کوئی شافعی تھا اور کوئی حنبلی۔ امام صادق علیہ السلام کے پرستاروں نے بھی اپنا امتیاز ظاہر کرنے کے لیے اپنے مذہب کو مذہب جعفری کے نام سے یاد کرنا شروع کر دیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ مذہب جعفری کی نوعیت بھی مذہب حنفی یا مذہب شافعی جیسی ہے۔ مذہب حنفی یا مذہب شافعی سے مراد وہ اجتہادی قوانین ہیں جنہیں ان مجتہدین امت نے بطور استنباط پیش کیا ہے اور ان میں ان کے افکار و آراء کا عکس مکمل طور پر نظر آتا ہے۔ لیکن مذہب جعفری سے مراد قوانین میں جو امامت کے رشتے سے مرسل اعظم کے ذریعے سے امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچے تھے اور آپ کے سینہ اقدس میں محفوظ تھے۔ امام جعفر صادق مجتہد نہیں تھے، لوح محفوظ کے ترجمان تھے۔ وہ امام ابو حنیفہ وغیرہ جیسے حضرات واقعات سے کوئی تعلق نہ رکھتے تھے۔ ان کا عمل اجتہادی ہوا کرتا تھا اور ان کے فتاویٰ ان کی فکر کی چھاپ لگی ہوتی تھی۔ امت اسلامیہ مذہب جعفری سے وہی مفہوم مراد لیتی ہے جو مذہب حنفی وغیرہ ہے تو سخت اشتباہ میں ہے۔ لوح محفوظ کے ترجمان اور ہیں اور مجتہدین امت اور۔ اجتہاد کا سلسلہ آج بھی پوری امت کے لیے قائم ہے اور ہر مجتہد کو قانونی طور پر امام ابو حنیفہ کی رائے سے اختلاف کرنے کا مکمل حق ہے، جیسے کہ علامہ قوشجی نے شرح تجرید میں حضرت عمر کے اجتہادات کی توجیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، اگر حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سے اختلاف کیا ہے تو یہ کوئی حیرت انگیز نہیں ہے۔ مجتہدین آپس میں ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کرتے ہی رہتے ہیں۔ علامہ قوشجی کی اس رائے کا مدرک یہ ہے کہ ان کی نظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی ایک مجتہد کی تھی اور امت کو اجتہادی مسائل میں ان سے بھی اختلاف کرنے کا حق تھا۔ مجھے اس موضوع پر بحث کرنا مقصود نہیں ہے، بتانا صرف یہ ہے کہ اگر بحیثیت مجتہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف کرنا ممکن ہے تو حضرت ابو حنیفہ تو بہرحال مجتہد ہی تھے۔ انہیں وحی الہی اور نبوت اور رسالت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ان کی رائے سے اختلاف کرنا ہر مجتہد کے لیے بطریق اولیٰ ممکن ہوگا۔ امام جعفر صادق کی نوعیت یہ نہیں ہے۔ آپ رسول اکرم کے وارث، نائب اور خدا کے مقرر کیے ہوئے امام ہونے کے رشتے سے لوح محفوظ کے ترجمان تھے۔ آپ کی ذات گرامی اجتہاد سے بہت بالا تھی اور آپ اپنے علوم و کمالات کو ابتدائی فطرت سے اپنے ہمراہ لے کر آئے تھے۔ پیج نمبر 63۔ مجتہدین امت لاکھوں مراتب اجتہاد طے کرنے کے بعد بھی آپ کی رائے سے اختلاف کا حق نہیں رکھتے۔ اس سے زیادہ تفصیل اس موضوع سے باہر ہے۔ مقصود کلام صرف یہ ہے کہ دین اسلام ایک جامع اور ہمہ گیر دین ہے۔ اس کے اصول حیات فکر بشر سے بالاتر اور خالق کائنات کے وضع کردہ ہیں۔ اس کی بلندیوں تک پہنچنا انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اسلام کا تیسرا امتیاز یہ ہے کہ اس نے اپنی تعلیمات کو نہایت واضح اور مفصل انداز سے بیان کیا ہے۔ اس کی تعلیمات میں کوئی الجھاؤ اور اس کے اصول میں کوئی بے نظمی نہیں ہے۔ اس نے انسانی جسم و روح کا لحاظ رکھتے ہوئے دونوں کے ارتقاء کے پیش نظر اپنے قوانین کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا ہے، ایک اصولی قوانین اور ایک فروعی قوانین۔ اصولی قوانین وہ عقائد و معارف ہیں جن کا دریافت کرنا اور ان پر اعتماد رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور فروعی قوانین وہ عملی مسائل ہیں جن پر عمل درآمد کرنا ہر مسلمان کا
اولین فرض ہے۔ اصول کے ذریعے عقیدے کا استحکام اور نفس کی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اور فروع کے ذریعے عمل کی اصلاح اور سماج کا سدھار پیدا ہوتا ہے۔ اتنے واضح انداز سے تعلیمات کا پیش کرنا بھی ایک دلیل ہے کہ اس کے پیچھے مافوق بشر طاقت کام کر رہی ہے، اور اس کے پس منظر میں دست غیب کا کار فرما ہے۔ پیج نمبر 64۔ اسلام کا چوتھا امتیاز یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے قوانین کے لیے ایک ایسے نام کا انتخاب کیا جو بیک وقت وسیلہ بھی ہے اور مقصد بھی۔ دنیا کے دوسرے مذہب یا قانون میں یہ خصوصیت نہیں ہے کہ اس نے اس نقطے کا لحاظ رکھا ہو۔ مذاہب کی تاریخ میں ایسے ہی نام ملتے ہیں جو مقصد کی نشاندہی کرتے ہیں تو وسیلہ سے غافل ہیں، اور وسیلہ پر نظر رکھتے ہیں تو مقصد کی طرف بے توجہ ہیں۔ یہ تنہا اسلام کی انفرادیت ہے کہ اس نے دونوں باتوں کا لحاظ رکھا ہے، اور اس جہت سے بھی اپنے قانون کو ہماگیر اور جامع بنا دیا ہے۔ اسلام اصطلاحی اعتبار سے کلمہ شہادتین پڑھنے کا نام ہے، اور مسلمان ہر وہ شخص ہے جو توحید الہی، رسالت پیغمبر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ عقائد دلوں کی گہرائیوں میں جاگزیں ہو یا صرف زبان پر پائے جا رہے ہوں۔ سوال صرف یہ ہے کہ اسلام جب ایک نظام زندگی کی شکل میں آیا ہے اور اس نے اپنا تعارف دین یعنی طریقہ حیات سے کروایا ہے، تو اس کی کل حقیقت کلمہ شہادتین کیوں کر بن سکتی ہے؟ کلمہ نہ طریقہ حیات ہے اور نہ نظام زندگی، اسے نہ دین کہا جا سکتا ہے نہ مذہب۔ دین کے معنی ہے طریقہ اور مذہب کے معنی ہے راستہ۔ طریقہ اور راستہ دونوں عملی دستور چاہتے ہیں۔ لفظوں کا دہرا دینا نہ طریقہ ہے اور نہ راستہ۔ لیکن اس سوال کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی جب ہم اسلام کے حقیقی معنوں میں غور کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مالک کائنات نے اپنے قانون کا نام اسلام کیوں رکھا۔ اسلام کے معنی ہے تسلیم، سپردگی اور اطاعت و انقیاد وغیرہ۔ اسلام کے معنی ہے تسلیم، سپردگی اور اطاعت و انقیاد وغیرہ۔ اسلامی قوانین کا وضع کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ لوگ تسلیم اور سپردگی کی منزل تک پہنچ جائیں۔ یہی ان کا مقصد حیات ہے اور یہی روح کائنات۔ تسلیم کا فقدان انانیت پیدا کرتا ہے، اور انانیت کا وجود تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا تباہی کے گھاٹ نہ اترنے پائے اور انانیت کو مطلق العنان ہو کر کام کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کس کے مقابلے میں سپردگی چاہتا ہے اور کس کے مقابلے میں سر تسلیم خم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تسلیم کا مطالبہ تو اس وقت بھی پورا ہو جاتا ہے جب انسان اپنے وجود کو اپنے نفس اور اپنے خواہشات کے سپرد کر دیتا ہے۔ جذبات کی حکومت ہوتی ہے اور وجود کا سجدہ نیاز۔ لیکن اس کا واضح حل یہ ہے کہ تسلیم اور سپردگی خود اپنے اندر ایک بنیادی شرط رکھتی ہے۔ تسلیم کا صحیح تصور یہی ہے کہ جو شے جس سے لی جائے اسی کے حوالے کر دی جائے۔ امانت کو صاحب امانت کے سپرد کر دینا تسلیم ہے، خیانت کا نام تسلیم نہیں ہے۔ یہاں پر پیج نمبر 65 ختم ہوا، پیج نمبر 66 کی جانب بڑھتے ہیں۔ انسان نے اپنا وجود، اپنی ہستی اپنے نفس سے لی ہے، تو تقاضۂ تسلیم یہی ہے کہ اپنے اسے نفس کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر نفس کو بھی کسی دوسری ہستی سے لیا ہے تو تسلیم کا تقاضا قطعاً یہ نہیں ہے کہ سراسر وجود پر نفس کو حاکم بنا دیا جائے۔ تسلیم کا صحیح مقتضا یہی ہے کہ جان اس جہان آفرین کے حوالے کر دی جائے جس سے لی گئی ہے، اور وجود کو اس کی راہ میں قربان کر دیا جائے جس نے اسے عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عملی میدان میں قربانی اور سپردگی ہی کو اسلام و تسلیم سے تعبیر کیا ہے۔ کلمہ شہادتین صرف ایک اعتراف اور التفات ہے کہ ہمارا وجود ہمارا نہیں ہے، وہ کسی بلند و بالا ہستی کا عطیہ ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں اور کسی وقت بھی اس کی طرف سے غافل نہ ہو۔ جیسے جیسے یہ احساس شدید تر ہوتا جائے گا، تسلیم اور قربانی کا جذبہ محکم تر ہوتا چلا جائے گا۔
یہاں پر ہماری اسلام کی جو ہیڈنگ ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہیڈنگ آتی ہے وہ تاریخ اسلام کی ہے۔ تو انشاءاللہ اب جب ہم پڑھیں گے تو یہاں سے ابتدا کریں گے۔ آج کی حد تک یہ یہاں پر ریڈنگ ختم کرتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب ہم انشاءاللہ تاریخ اسلام ریڈ کریں گے۔ اللہ حافظ۔